السلام علیکم ناظرین، تقریباً 4 مہینے بعد دوبارہ آپ کے لیے میں ایک مضمون لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ان 4 مہینوں میں کم مصروفیت اور زیادہ سستی کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی مضمون نہیں پڑھ سکا۔ آج آپ کے لیے مستنصر حسین تارڑ کا ایک مضمون میں ایک مخبوط الحواس بابا ہو چکا ہوں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مستنصر صاحب لکھتے ہیں، اسکول کے زمانے میں ایک حکایت پڑھی تھی کہ ایک کرمر خمیدہ بڑھیا کو گلی کے بچے چھیڑتے تھے کہ اماں یہ کمان کہاں سے حاصل کی؟ تو اس نے کہا، بیٹے جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو ایسی کمان تمہیں بھی مل جائے گی۔ تب ہم اس حکایت پر ہنسا کرتے تھے اور اب یہی حکایت یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ بڑھیا نے بھی کیا پتے کی بات کی تھی۔ ویسے اپنی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ ہمیں وہ کمان خود بخود حاصل ہو جائے، لیکن بڑھاپے میں اور کمانیں بھی ہوتی ہیں جو آپ نہ بھی چاہیں تو قدرت کی جانب سے مل جاتی ہیں۔ ان میں ایک کمان مخبوط الحواسی کی ہے جو الحمدللہ مجھے مل چکی ہے۔ بچپن میں ہی جب ہم مخبوط الحواس بوڑھوں کے قصے سنتے تھے تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت ہم پر بھی آ جائے گا۔ مثلاً مجھے چراغ دین دکاندار یاد آتا ہے جو ہر صبح اپنی دکان کھول کر اس میں خود ہی جھاڑو دیا کرتا تھا۔ جھاڑو دیتے ہوئے گرد اٹھتی تو اسے احساس ہوتا کہ یہ گرد اس کے کپڑوں پر پڑ رہی ہے۔ وہ اسی جھاڑو سے اپنے کوٹ کی گرد بھی صاف کر لیتا اور پھر سے صفائی میں مشغول ہو جاتا۔ اسی بازار کے ایک صاحب نے چراغ دین کو کہا کہ بھائی تم اس جھاڑو سے اپنا کوٹ بھی صاف کر لے ہوتے ہو تو کیا یہ مناسب ہے؟ تو چراغ دین نے جواب دیا کہ چودھری صاحب جھاڑو صفائی کے لیے ہوتا ہے، نہ فرش صاف کیا اپنا کوٹ صاف کر لیا، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ چراغ دین یوں تو نہایت ہوشیار کاروباری تھا لیکن آخری دموں تک اپنے کوٹ کو جھاڑو سے ہی صاف کرتا رہا۔ ان دنوں مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں کچھ چراغ دین ہوا جا رہا ہوں، یعنی مجھے بھی مخبوط الحواسی کی کمان عطا ہو چکی ہے۔ یعنی پین میں سیاہی بھری ہے، لکھنے کے لیے کاغذ میز پر رکھے ہیں اور اسی دوران بھول گیا ہوں کہ پین میں سیاہی بھر چکا ہوں تو دوبارہ بھرنے لگتا ہوں اور حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ کمال ہے کہ رات کو اسی پین سے 6 صفحے ناول لکھ چکا ہوں اور ابھی تک اس میں کافی مقدار میں سیاہی موجود ہے۔ یوسفی صاحب اس نوعیت کے حوالے دیتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ موصوف مزاح تخلیق کرنے کی خاطر بے سر و پا باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب جا کر کھلا ہے کہ بیچارے اپنی عمر بیان کر رہے ہیں، ہم اسے مزاح کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی پین میں سیاہی بھرنے سے یاد آیا کہ یوسفی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ اب تو حالت یہ ہے کہ لوٹا ہاتھ میں تھامے حیران کھڑے ہیں کہ غسل خانے سے ہو آئے ہیں یا ابھی جانا ہے۔ اگر ابھی جانا ہے تو لوٹا خالی کیوں ہے، اور اگر جا کر آ رہے ہیں تو پیٹ میں ابھی تک گڑگڑ کیوں ہو رہی ہے؟ غسل خانے کا تذکرہ چل نکلا ہے تو چلتے چلتے ابھی 2-4 روز پیشتر جو ہم پر بیتی ہے وہ بیان کر دیں، بے شک ہماری بیگم سے دریافت کر لیں کہ یہ وقوع جوں کا توں گزرا ہے۔ چونکہ ان دنوں پانی کی ٹینکی ادھر بھریں تو ادھر خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر کے فرش کے نیچے پائپ ایک مدت سے دفن زنگ آلود ہو چکے ہیں اور ان میں کوئی شگاف پیدا ہو چکا ہے، چنانچہ سارا پانی بہہ جاتا ہے اور جانے کہاں جاتا ہے۔ متعدد پلمبر حضرات آئے، ادھر ادھر سے ٹھونک بجا کر فرش اکھاڑ کر دیکھ چکے ہیں، تھوڑی بہت مرمت کرنے کے بعد اعلان کر چکے ہیں کہ لیجئے تارڑ صاحب، آپ کی ٹینکی میں سے اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع ہوا تو مجھے پھانسی لگا دیجیے گا۔ جو معاوضہ ادا کرتا ہوں اس سے میری جیب خالی ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد پانی سے بھری ہوئی ٹینکی بھی خالی ہو جاتی ہے۔ یعنی خالی ٹینکی دیکھ کر پلمبر کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیتا ہوں، لیکن اس دوران اس کا نام بھول جاتا ہوں، چنانچہ ارادہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ اب میں گلی گلی گھوم کر یہ آواز نہیں لگا سکتا کہ وہ کون سا پلمبر ہے جس نے میری ٹینکی ٹھیک کی تھی، پلیز وہ آ جائے، میں اسے پھانسی لگانا چاہتا ہوں۔ بہرحال ٹینکی خالی ہونے سے ٹھنڈا پانی بھی کم دستیاب ہوتا ہے تو بھلا گرم پانی کہاں سے آئے گا؟ چنانچہ اس کے حصول کے لیے روایتی اور ثقافتی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی چولہے پر دیگچہ چڑھا کر پانی گرم کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے کسی نہ کسی طرح اٹھا کر غسل خانے میں رکھی بالٹی میں ڈیل دیا جاتا ہے۔ 2-4 روز پیشتر نہانے کی تیاری کے لیے ابلتے ہوئے پانی کا دیگچہ بمشکل اٹھایا، غسل خانے میں گیا اور پانی سنک میں ڈال کر دیگچہ واپس باورچی خانے میں رکھا۔ غسل خانے کو مکفل کر کے نہانے لگا ہوں اور پانی کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ ٹھنڈا ٹھار۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا ابلتا ہوا پانی ٹھنڈے پانی میں انڈیلا ہے تو وہ بدستور ٹھنڈا کیوں ہے؟
اسی ٹھنڈے پانی سے ٹھٹرتے ہوئے اشنان کیا، باہر آ کر ہیٹر جلایا، اپنے آپ کو سینکا اور بیگم سے رہنمائی چاہی۔ اس نے حلفیہ بیان دیا کہ تم میرے سامنے گرم پانی کا دیگچہ اٹھا کر غسل خانے میں گئے ہو اور پھر خالی دیگچہ اٹھائے واپس آئے ہو، ویسے تم نے گرم پانی بالٹی میں ہی اڈیلا تھا نا؟ اور تب جا کے یکدم یاد آیا، او ہو، اسے تو میں سینک میں اڈیلایا تھا۔ میں نے کیوں ایسا کیا؟ اس کی کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپس کی بات ہے کہ میں کچھ نہیں بہت چراغ دین ہو چکا ہوں۔ میں اور میری بیگم نہایت باقاعدگی سے ہر صبح ماڈل پارک میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ پارک میں داخل ہوتے ہی ہم مختلف سمتوں میں چلنے لگتے ہیں۔ بھلا ایسی پرفضا صبح میں اگر پھر ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کو ملیں تو فائدہ؟ سیر سے فارغ ہو کر میں دوستوں کے ہمراہ بیٹھ جاتا ہوں اور وہ کچھ فاصلے پر خواتین کے ایک گروپ میں شامل ہو کر گپیں لگانے لگتی ہیں۔ 9 بجے کے قریب میں اٹھتا ہوں تو وہ بھی اپنی سہیلیوں سے اجازت لے کر چلی آتی ہیں اور ہم گھر لوٹ آتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں اس کے اٹھنے کا منتظر رہا، لیکن وہ نہ آئی۔ سب دوست چلے گئے، میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ چونکہ میں کبھی ادھر نہیں جاتا جدھر خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے بیٹھا رہا۔ اس دوران شیخ ایوب تشریف لائے۔ کہنے لگے، طارق صاحب خیریت ہے؟ ابھی تک بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا، جی وہ بیگم وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ کہنے لگے، میں اپنی بیگم کو لینے ادھر جا رہا ہوں تو آپ کی بیگم کو بھی اطلاع کر دوں گا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ صاحب مسکراتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے، طارق صاحب میری بیگم کہتی ہیں کہ آپ کی بیگم تو آج سیر کے لیے آئی ہی نہیں، تو وہاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تب یاد آیا کہ اوہو، واقعی آج تو میں اکیلا ہی پارک میں آیا تھا۔ تو قارئین، میں اپنی حڈبیتی بیان کر رہا ہوں، مزاح تخلیق کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس لیے ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری عمر کو پہنچیں گے تو اس نوعیت کا مزاح تخلیق ہوگا۔ امید ہے کہ اب جو گیپ آیا تھا، وقفہ آیا تھا اس ویڈیو کو بنانے میں، اگلی ویڈیو تک آپ کو اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اتنا زیادہ، اور امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون بھی پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔